بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف ترتیب میں 50ویں سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 45 آیات ہیں۔ سورہ کا موضوع عقیدہ آخرت ہے۔ سورہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کو دو باتوں پر تعجب ہے۔ ایک یہ کہ انہی میں سے ایک فرد کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا، اور دوسرے یہ کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پہلی بات کا سورہ کے وسط میں مختصر جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی ہر قوم میں ہم انہی میں سے رسول بھیجتے رہے۔ قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب ایکا اور قوم تبع، ان سب کی طرف انہی میں سے رسول بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان سب اقوام کی کہانیاں تمہارے آس پاس کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حیات بعد الموت کے بارے میں بتایا کہ ہر انسان کے جسم سے زمین جو کچھ کھا جاتی ہے یا کم کرتی ہے، سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق سے اپنی قدرت تخلیق پر استدلال کیا، اور بنجر زمین کے اثر نو سرسبز و شاداب ہونے کو بطور مثال ذکر کیا کہ جس طرح زمین میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا کہ انسانوں کے نامہ اعمال کیسے تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسانی سوچ اور افکار و خیالات کے جس ریکارڈ کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، جدید سائنس نے اسے تجربات سے ثابت کر دیا کہ انسان کے شعور میں حواس خمسہ کے ذریعے یا فکر و خیال کے ذریعے جو کچھ بھی جاتا ہے وہ کبھی محو نہیں ہوتا۔ انسان کا تحت شعور جو ایک سمندر کی طرح ہے، ہر شے اس میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی کبھی ضرورت کے تحت یا حادثے کے نتیجے میں یا تلاش کے ذریعے شعوری سطح پر آ جاتی ہے۔ گویا انسان کے حواس خمسہ اور فکر و خیال سے دماغ میں جانے والے تمام امور کا نامہ اعمال انسان کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگلی آیات میں بتایا کہ انسان جو کرتا ہے یا جو کہتا ہے، اس کا ریکارڈ کرنے والے ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس حقیقت کو سائنس نے تجربی طور پر ثابت کر دیا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں، اس سے فضا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ لہریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج جو ہم الیکٹرانک میڈیا پر تصویریں، گفتگو وغیرہ دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ وہی الیکٹرانک ویوز ہیں جن کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں آڈیوز اور ویڈیوز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ گویا یہ ساری فضا اللہ نے ایک ایسا کیمرہ بنائی ہوئی ہے جس میں ہر فرد کی ہر حرکت اور ہر بات کی آڈیوز اور ویڈیوز بن رہی ہے۔ یہی آڈیوز ویڈیوز ہیں جو قیامت کے روز ہر شخص کو نامہ اعمال کے طور پر دے دی جائیں گی۔ اس کے بعد اہل جہنم کی زبوں حالی اور اہل جنت کی خوشباشی کا مختصر ذکر کیا۔ اس سورہ میں پنجگانہ نمازوں کے بعد تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مراد وہ تسبیحات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کو بتائی تھی کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔